السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں پروفیسر جی ایم عارفی، اور آج ہم علامہ اقبال کی جو شاعری ہے، جس کو لوگ بہت مانتے تو ہیں لیکن جانتے بہت کم ہیں، اس شاعری کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی چند چیدہ جو نظمیں ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کوشش ہوگی کہ عمدہ طریقے سے پڑھی جائیں، اور سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ضرور اس کو توجہ دھیان سے سنیں، کیونکہ علامہ صاحب کی شاعری ایک شاعر کی شاعری نہیں ہے، بلکہ ایک درد مند مسلمان کامل مومن کے دل کی آواز ہے۔ تو آئیے ان کی شاعری ایک آرزو سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ایک آرزو نام کی ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو میرے ہاتھ میں کلیات اقبال ہے، تو چلیے کہتے ہیں جی: دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو، لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جانوا ہو، وہ ہاتھ کا سرانا سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو، مانوس اس قدر ہو بلبل سے میری مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو، سب باندھ دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا تصویر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کے ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو، راتوں کا چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو،
بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسمان پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو، کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا ملا وضو ہو نالا میری دعا ہو، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلوں کو میری صدا درا ہو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ تو یہ آرزو نام کی ایک نظم جو ہے آپ نے سنی تو کس قدر ایک دکھی انسان کے دل کی آواز ہے۔ اب ایک چھوٹی سی اور ان کی نظم ہے پرندے کی فریاد، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سنیے گا۔ آتا ہے یاد مجھ کو، کیا نظم کا عنوان ہے جی؟ پرندے کی فریاد، اور وہ قید کے اندر ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کے دل کی آواز شاعر نے اپنے الفاظ میں نقل کی۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے
قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کے دوالے۔ کیا بات ہے جی۔ ایک مشہور و معروف نظم بچے کی دعا لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ماخوذ ہے، کہتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، کیا ہی زبردست نظم انہوں نے لکھی ہے۔ تو ہمیں بذات خود پڑھنا بھی چاہیے اس کو تو، اور عام طور پہ بچے تو پہلے ہمارے اسکولوں میں رائے تھی، اب بہت سے اسکولوں میں پتہ نہیں آگے پیچھے کر دیا گیا کیا ہے کیا نہیں۔ عقل و دل، عقل اور دل ان کا آپس میں تکرار ہوتا ہے، آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو شاعر اپنی زبان سے اس مناظرے کو نقل کرتا ہے۔ سنیے گا، عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمین پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں، ہو مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، بوند ایک خون کی ہے تو، بوند ایک خون کی ہے تو، لیکن غیرت لعل بے بہا ہوں میں، دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے،
پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں، شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر سدرا آشنا ہوں میں، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ واقعتاً جی علامہ ہیں اور انہوں نے موتی پرو دیے ہیں الفاظ کے اندر، اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ ہم ان کی ایک ایک نظم کو ایک ایک کتاب کا نام دے سکتے ہیں اگر ان کی تشریح کی جائے۔ آفتاب صبح کے وقت جو آفتاب نکلتا ہے تو اس کے کیا انوار ہوتے ہیں، کیا اس کی شورش ہوتی ہے، یہ سورا سنیے گا۔ شورش میں خانہ انسان سے بالا تر ہے تو، شورش میں خانہ انسان سے بالا تر ہے تو، زینت بزم فلک ہو جس سے وہ ساغر ہے تو، ہو در گوش عروس صبح و گوہر ہے تو، جس پہ سیمائے افق نازاں ہو وہ زیور ہے تو، صفحہ ایام سے داغے مداد شب مٹا، آسماں سے نقش باطل کی طرح کوکب مٹا، حسن تیرا جب ہوا بام فلک سے جلوہ گر، آنکھ سے اڑتا ہے یکدم خواب کی مہ کا اثر، نور سے معمور ہو جاتا ہے دامان نظر، کھولتی ہے چشمے ظاہر کو ضیا تیری مگر، ڈھونڈتی ہیں جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے، چشم باطن جس سے کھل جائے وہ جلوہ چاہیے۔ شوق آزادی کی دنیا میں نہ نکلے حوصلے، زندگی بھر قید زنجیر تعلق میں رہے، زیر و بالا ایک ہیں، زیر و بالا ایک ہیں تیری نگاہوں کے لیے، آرزو ہے کہ کچھ اس سے چشم تماشا کی مجھے، آنکھ میری اور کے غم میں سرشک آباد ہو،
امتیاز ملت و آئین سے دل آزاد ہو، بس رنگ خصوصیت نہ ہو میری زبان، نوع انسان قوم میں ہو میری وطن میرا جہاں، دیدائے باطن پہ راز نظم قدرت ہو عیاں، شناسائے فلک شمع تخیل کا دھواں، عقدائے ازداد کی کاوش نہ تڑ پائے مجھے، حسن عشق انگیز ہر شے میں نظر آئے مجھے، صدمہ آ جائے ہوا سے گل کی پتی کو اگر، اشک بن کر میری آنکھوں سے ٹپک جائے اثر، دل میں ہو سوز محبت کا وہ چھوٹا سا شرر، نور سے جس کے ملے راز حقیقت کی خبر، شاہد قدرت کا آئینہ ہو دل میرا نہ ہو، شاہد قدرت کا آئینہ ہو دل میرا نہ ہو، سر میں جز ہمدردی انسان کی کوئی سودا نہ ہو، اگر تو زحمت کش ہنگامہ عالم نہیں، یہ فضیلت کا نشان اے نیر اعظم نہیں، اپنے حسن عالم ارا سے جو تو محرم نہیں، ہم سر یک ذرہ خاک در آدم نہیں، نور مسجود ملک گھر میں تماشا ہی رہا، اور تو منت پذیر صبح فردا ہی رہا، آرزو نور حقیقت کی ہمارے دل میں ہے، لیلے ذوق طلب کا گھر اسی محمل میں ہے، کس قدر لذت کشود قدع مشکل میں ہے، لطف صد حاصل ہماری سیب حاصل میں ہے، درد استفہام سے واقف تیرا پہلو نہیں، جستجو راز قدرت کا شناسا تو نہیں۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اگلی نظم پڑھتے ہیں، ساتھ ہی انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ یہ کلیات اقبال سے جو ہے نا آج ہم انشاءاللہ تعالی کچھ پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ غور سے سنیے گا۔ علامہ اقبال کی شاعری تو حقیقت میں ایک درد مند مسلمان کے دل کا درد ہے، کوئی شک نہیں کہ حضرت کی جو شاعری ہے ایک لازوال پیغام ہے، اس میں بہت سے پہلوؤں پہ انہوں نے لب کشائی کی ہے، اور ہر سطح پہ بہترین اور کامیاب گل کھلائے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ہم سرگزشت آدم کے عنوان سے ایک جو ہے وہ نظم پڑھیں گے، تو اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور بھی نظمیں پڑھیں گے۔ تو سرگزشت آدم میں حضرت نے انسان کی کہانی بیان کی کہ انسان کہاں سے ہوتا ہوا کہاں تک اس نے سفر کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آن ورڈ جتنی بھی انسانیت گزر رہی ہے، اور اپنے آپ کے اوپر لا کے انہوں نے ختم کر دی معاملہ۔ جی سرگزشت آدم، انسان کی کہانی۔ سنے کوئی میری غربت کی
داستاں مجھ سے، بھلایا قصہ پیمان اولی میں نے، لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے، رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج خیال فلک نشین میں نے، ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے، نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو، کبھی بتوں کو بنایا حرم نشین میں نے، کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، چھپایا نور ازل زیر آستین میں نے، کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کبھی فلک کو سفر چھوڑ کر زمین میں نے، کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمین میں نے، کبھی میں غار حرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے، سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، پسند کی کبھی یونا کی سرزمین میں نے، دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، بسایا خطہ جاپان و ملک چین میں نے، بنایا ذروں کو ترکیب سے کبھی عالم، خلاف معنی تعلیم اہل دین میں نے، لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پیکر عقل و دین میں نے، سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، اس خیال میں راتیں گزار دین میں نے، ڈرا سکی نہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمین میں نے، کشش کا راز ہویدا کیا زمانے پر، لگا کے آئینہ عقل دور بین میں نے، کیا اسیر شعاؤں کو برق مضطر کو، بنا دی غیرت جنت یہ سر زمین میں نے، مگر خبر نہ ملی راز ہستی کی، کیا خید سے جہاں کو تہنگی میں نے، ہوئی جو چشم مظاہر پرست وا آخر، تو پایا خانہ دل میں اسے مکین میں نے۔
آگے ترانے ہندی ہے جی. یاد رکھیں یہ یورپ جانے سے پہلے کا یہ لکھا ہوا ترانہ ہے. اس کے بعد آ کے انہوں نے اپنی آزادی کے اوپر لکھا ہے جی. یہ ترانہ ہندی کے عنوان سے ہے. سہارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا. غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں. غربت سے مراد سفر، غربت سے مراد غریبی نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نا وہ عربی میں لفظ غربت کا معنی ہوتا ہے مسافر. غریب مسافر کو کہتے ہیں. غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا. آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. یونان مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا. جگنو کے عنوان سے لکھی ہوئی ان کی بہترین نظم آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، سنیے گا. جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یہ شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں. یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں. تکما کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا سے، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں. حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، کہ آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں. چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی،
نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں، پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی جگنوں کی روشنی دی۔ رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زباں دے کر تعلیم خاموشی دی۔ نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ رنگین کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔ سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی موجوں کو بے کلی دی۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ اس نے ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے غنچے میں وہ چٹک ہے۔ یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یا درد کی کسک ہے، انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، نغمہ ہے بوئے بلبل بو پھول کی چہک ہے، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جو کہ پنہا خاموشی ازل ہو۔ جی آگے ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں، صبح کا ستارہ۔ لطف ہمسائیگی شمس و قمر کو چھوڑوں، اور اس خدمت پیغام سحر کو چھوڑوں۔ آگے کہتے ہیں جی میرے حق میں تو نہیں ستاروں کی بستی اچھی، اس بلندی سے زمیں والوں کی پستی اچھی۔ صبح کا ستارہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ الفاظ ہے، لطف ہمسائیگی شمس و قمر کو چھوڑوں اور اس خدمت پیغام سحر کو چھوڑوں، میرے حق میں تو نہیں تاروں کی بستی اچھی، اس بلند سے زمین والوں کی پستی اچھی۔ آسماں کیا ہے؟ آدم آباد وطن ہے میرا، صبح کا دامن صد چاک کفن ہے میرا، میری قسمت میں ہے ہر روز کا مرنا جینا، ساقی موت کے ہاتھوں سے صبح ہی پینا۔ نہ یہ خدمت، نہ یہ عزت،
نہ یہ رفعت اچھی اس گھڑی بھر کے چمکنے سے تو ظلمت اچھی۔ صبح کے وقت کا ستارہ جو ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر کے وقت، میری قدرت میں جو ہوتا تو نہ اختر بنتا، قعر دریا میں چمکتا ہوا گوہر بنتا۔ وہاں بھی موجوں کی کشاکش سے جو دل گھبراتا، چھوڑ کر باہر کہیں زیب گلو ہو جاتا۔ ہے چمکنے میں مزہ حسن کا زیور بن کر، زینت تاج سرے بانوے کیسر بن کر۔ ایک پتھر کے جو ٹکڑے کا نصیبہ جاگا، خاتم دست سلیمان کا نگی بن کے رہا۔ ایسی چیزوں کا مگر دہر میں ہے کام شکست، ہے گوہر ہائے گراں مایا کا انجام شکست۔ زندگی وہ ہے جو ہو نہ شناسائے اجل، کیا وہ جینا ہے کہ ہو جس میں تقاضائے اجل۔ ہے یہ انجام اگر زینت عالم ہو کر، کیوں نہ گر جاؤں کسی پھول پہ شبنم ہو کر۔ کسی پیشانی کے افشاں کے ستاروں میں رہوں، کسی مظلوم کی آہوں کے شراروں میں رہوں۔ اشک بن کر سر مژگاں سے اٹک جاؤں میں، کیوں نہ ہو اس بیوی کی آنکھوں سے ٹپک جاؤں میں۔ جس کا شور ہو رواں ہو کے ذرا میں مستور، سوئے میدان وغا حب وطن سے مجبور۔ یاس و امید کا نظارہ جو دکھلاتی ہو، جس کی خاموشی سے تقریب بھی شرماتی ہو۔ جس کو شوہر کی رضا تابش کی پائی دے، اور نگاہوں کو حیا طاقت گویائی دے۔ زرد رخصت کی گھڑی عارض گل گوں ہو جائے، کش حسن غم ہجر سے افزوں ہو جائے۔ لاکھ وہ ضبط کرے پر میں ٹپک ہی جاؤں، ساغر دیدہ پورنم سے چھلک ہی جاؤں۔ خاک میں مل کے حیات ابدی پا جاؤں، عشق کا سوز زمانے کو دکھاتا جاؤں۔ جی اگلی نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے لیے تھوڑی سی عشق اور موت، ماخوذ از ٹینیسن۔ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی۔ کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی۔ سیاہ پیرہن شام کو دے رہے تھے، ستاروں کو تعلیم تابندگی دے رہے تھے۔ کہیں شاخ ہستی کو لگتے تھے پتے، کہیں زندگی کی کلی پھوٹتی تھی۔ فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، ہنسی گل کو پہلے پہل آ رہی تھی۔ عطا درد ہوتا تھا شاعر کے دل کو، خودی تشنا کام میں اے بے خودی تھی۔
اٹھی اول اول گھٹا کالی کالی، کوئی حور چوٹی کو کھولے کھڑی تھی۔ زمیں کو تھا دعویٰ کہ میں آسماں ہوں، مکاں کہہ رہا تھا کہ میں لامکاں ہوں۔ غرض اس قدر یہ نظارہ تھا پیارا کہ نظارگی ہو سراپا نظارہ۔ ملک آزماتے تھے پرواز اپنی، جبینوں سے نور ازل آشکارا۔ فرشتہ تھا ایک عشق تھا نام جس کا، کہ تھی رہبری اس کی سب کا سہارا۔ فرشتہ کے پتلا تھا بےتابیوں کا، فرشتہ کے پتلا تھا بےتابیوں کا۔ ملک کا ملک اور پارے کا پارا، پہ سیر فردوس کو جا رہا تھا۔ قضا سے ملا راہ میں یہ وہ قضارا، یہ پوچھا تیرا نام، یہ پوچھا تیرا نام کیا کام کیا ہے، نہیں آنکھوں کو دید تیری گوارا۔ ہوا سن کے گویا قضا کا فرشتہ، اجل ہوں میرا کام ہے آشکارا۔ اڑاتی ہوں رختے ہستی کے پرزے، بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ۔ میری آنکھ میں جادوئے نیستی ہے، پیام فنا ہے اسی کا اشارہ۔ مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی، وہ آتش ہے میں سامنے اس کے پارا۔ شرر بن کے رہتی ہے انسان کے دل میں، وہ ہے نور مطلق کی آنکھوں کا تارا۔ ٹپکتی ہے آنکھوں سے بن بن کے آنسو، وہ آنسو کے ہو جس کی تلخی گوارا۔ سنی اس عشق نے گفتگو جب قضا کی، ہنسی اس کے لب پہ ہوئی آشکارا۔ گری اس تبسم کی بجلی اجل پر، اندھیرے کا ہو نور میں کیا گزارا۔ بقا کو جو دیکھا فنا ہو گئی وہ، قضا تھی شکارے قضا ہو گئی وہ۔ آگے کی نظم ہے زہد اور رندی۔ نیک اور بدکار، ان کا آپس میں کیا ہے تعلق، کیا ایک دوسرے کو سناتے ہیں، یہ علامہ کی زبانی سنی۔ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی۔ شہرا تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا، کرتے تھے ادب ان کا عالی و ادانی۔ کہتے تھے کہ پنہا ہے تصوف میں شریعت، جس طرح کے الفاظ میں مضمر ہوں معانی۔
لبریز میں زہد سے تھی دل کی سراحی، تھی تہ میں کہیں درد خیال ہمدانی، کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی، منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی، مدت سے رہا کرتے تھے ہم سائے میں میرے، تھی رنج سے زاہد کی ملاقات پرانی۔ حضرت نے میرے ایک شناسہ سے یہ پوچھا، اقبال کے ہے قمری شمشاد معانی، پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا، کو شعر میں ہے رشک کلیم ہمدانی، سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، سمجھا ہے کہ ہے راگ عبادت میں داخل، مقصود ہے مذہب کی خاک اڑانی، کچھ آر اسے حسن فروشوں سے نہیں ہے، عادت یہ ہمارے شعراء کی ہے پرانی، گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معانی، لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے ہم نے، بے داغ ہے مانند سحر اس کی جوانی، مجموعہ ازداد ہے اقبال نہیں ہے، دل دفتر حکمت ہے طبیعت ہفتانی، رندی سے بھی آگاہ شریعت سے بھی واقف، پوچھو جو تصوف کی تو منصور کسانی، اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی، القصہ بہت طول دیا وعظ کو اپنے، تا دیر رہی آپ کی یہ نغز بیانی، اس شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے سر میں نے بھی جو سنی اپنے احبا کی زبان، ایک دن جو سر راہ ملے حضرت زاہد، پھر چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پرانی، فرمایا شکایت و محبت کے سبب تھی، تھا فرض میرا راہ شریعت کی دکھانی، میں نے یہ کہا کوئی گلہ مجھ کو نہیں ہے، یہ آپ کا حق تھا عذرا قرب مکانی، خم ہے سر تسلیم میرا آپ کے آگے، پیری ہے تواضع کے سبب میری جوانی، گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت، پیدا نہیں کچھ اس سے قصور ہمدانی، میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں، اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے، کیا بات ہے۔ کیا ہی بات ہے جی، کیا ہی بات۔ آگے شاعر کے عنوان سے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے انہوں نے، دیکھیے،
قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم۔ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل صنعت کے راہ پیما ہیں دست و پائے قوم۔ محفل نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم، شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ دل، نظم کا عنوان ہے دل۔ قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل، التجائے ارنی التجائے ارنی سرخی افسانہ دل۔ یا رب اس ساغر لبریز کی میں کیا ہوگی، جادہ ملک بقا ہے خط پیمانہ دل۔ ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی، یا رب جل گئی مزرع ہستی تو اگا دانہ دل۔ حسن کا گنج گراں مایا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل۔ عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل۔ اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا، اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا، دل کسی اور کا دیوانہ میں دیوانہ دل۔ تو سمجھتا نہیں آزاد ناداں اس کو، رشک صد سجدہ ہے لفظ سے مستانہ دل۔ خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، بس رکھتی ہے کہ خاکستر دی پروانہ دل۔ عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، پر گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ کیا جی اقبال صاحب نے کیا کمال کی نظم لکھی ہے جی۔ موج دریا، مضطرب رکھتا ہے میرے دل بے تاب مجھے، مضطرب رکھتا ہے میرا دل بے تاب مجھے، حین ہستی ہے تڑپ صورت سیماب مجھے۔ موج ہے نام میرا، بحر ہے پایاب مجھے، ہو نہ زنجیر کبھی حلقہ گرداب مجھے۔ آب میں مثل ہوا جاتا ہے تو سن میرا، خار ماہی سے نہ اٹکا کبھی دامن میرا۔
میں اچھلتی ہوں کبھی جذبے میں کامل سے، جوش میں سر کو ٹپکتی ہوں کبھی ساحل سے، ہوں وہ راہ رو کے محبت ہے مجھے منزل سے، کیوں تڑپتی ہوں یہ پوچھے کوئی میرے دل سے، زحمت تنگی دریا سے گریزاں ہوں میں، وسعت بحر کی فرقت میں پیش آؤں میں۔ رخصت بزم جہاں، رخصت بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں، آہ اس آباد ویرانے میں گھبرا جاتا ہوں میں۔ بس کہ میں افسردہ دل ہوں، در خور محفل نہیں، تو میرے قابل نہیں میں تیرے قابل نہیں، قید ہے دربار سلطان و شبستان وزیر، توڑ کر نکلے گا زنجیر طلائی کا اسیر۔ گو بڑی لذت تیری ہنگامہ آرائی میں ہے، اجنبیت سی مگر تیری شناسائی میں ہے، مدتوں تیرے خود آراؤں سے ہم صحبت رہا، مدتوں بےتاب موج بہر کی صورت رہا، مدتوں بیٹھا تیرے ہنگامہ عشرت میں روشنی کی جستجو کرتا رہا ظلمت میں مدتوں ڈھونڈا کیا نظارے گل خار میں، آہ وہ یوسف نہ تھا ہاتھ آیا تیرے بازار، چشمے حیران ڈھونڈتی اب وہ نظارے کو ہے، آرزو ساحل کی مجھ طوفان کے مارے کو ہے، چھوڑ کر مانندے بو تیرا چمن جاتا ہوں میں، رخصت بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں، گر بنایا ہے سکوت دامن کوہسار میں، آہ یہ لذت کہاں موسیقی گفتار میں، ہم نشین نرگس شہلا رفیق گل ہوں میں، ہے چمن میرا وطن ہمسایہ بلبل ہوں میں، شام کو آواز چشموں کی سلاتی ہے مجھے، صبح فرش سبز سے کوئل جگاتی ہے مجھے، بزم ہستی میں ہے سب کو محفل آرائی پسند، ہے دل شاعر کو لیکن کنج تنہائی پسند، ہے جنوں مجھ کو کہ گھبراتا ہوں آبادی میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں کسی کو کوہ کی وادی میں شوق کا سبزہ زاروں میں پھراتا ہے مجھے، اور چشموں کے کناروں پر سلاتا ہے مجھے، تانہ زن ہے تو کہ شیدا کنج عزلت کا ہوں میں، دیکھ اے غافل پیامی بزم قدرت کا ہوں میں۔
وطن شمشاد کا قمری کا میں ہم راز ہوں، اس چمن کی خاموشی میں گوش پر آواز ہوں، کچھ تو سنتا ہوں تو اوروں کے سنانے کے لیے، کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کے سنانے کے لیے، دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لیے، عاشق عزلت ہے دل، نازاں ہوں اپنے گھر پہ میں، خندہ زن ہوں مسند دارا و اسکندر پہ میں، لیٹنا زیر شجر رکھتا ہے جادو کا اثر، شام کے تارے پہ جب پڑتی ہو رہرا کے نظر، علم کی حیرت قدے میں ہے کہاں اس کی نمود، گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست بود۔ کیا بات ہے جی، علامہ صاحب کی شاعری کی یہ نالہ فراق پروفیسر آرنلڈ جو ان کے استاد تھے ان کی یاد میں، جا بسا مغرب میں آخر اے مکان تیرا مکین، آہ مشرق کی پسند آئی نہ اس کو سرزمین، آ گیا آج اس صداقت کا میرے دل کو یقین، ظلمت شب سے ضیائے روز فرقت کم نہیں، تاز آغوش و داعش داغ حیرت چیدہ است، ہم چشم کشتہ در چشم نگہ خوابیدہ است، کشتہ عزلت ہوں آبادی سے گھبراتا ہوں میں، شہر سے سودا کی شدت میں نکل جاتا ہوں میں، یاد ایام سلف سے دل کو تڑپاتا ہوں میں، بحر تسکین تیری جانب دوڑتا آتا ہوں میں، آنکھ گو مانوس ہے تیرے در و دیوار سے، اجنبیت ہے مگر پیدا میری رفتار سے، ذرہ میرے دل کا خورشید آشنا ہونے کو تھا، آئینہ ٹوٹا ہوا عالم نما ہونے کو تھا، نخل میری آرزوؤں کا ہرا ہونے کو تھا، آہ کیا جانے کوئی میں کیا سے کیا ہونے کو تھا، ابر رحمت دامن از گلزار من برچیدہ رفت، اند کے بر غنچۂ ہائے آرزو بارید و رفت، تو کہاں ہے اے کلیم ذروۂ سینۂ علم، تھی تیری موج نفس باد نشاط افزائے علم، اب کہاں وہ شوق رہ پیمائی صحرائی علم، تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سودائے علم، شور لیلا کو کے پاس آرائش سودا کند، خاک مجنوں را غبار خاطر صحرا کند، کھول دے گا دست وحشت عقدہ تقدیر کو، توڑ کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو، دیکھتا ہے دیدہ حیران تیری تصویر کو، کیا تسلی ہے مگر گرویدہ تقریر کو، تعبیہ گواہی نہیں رکھتا دہن تصویر کا، خاموشی کہتے ہیں جس کو ہے سخن تصویر کا۔
چاند کے موضوع پہ ایک چھوٹی سی نظم سنیے گا اور اپنے آپ کو محظوظ کیجیے گا۔ میرے ویرانے سے کوسوں دور ہے تیرا وطن، ہے مگر دریائے دل تیری کشش سے موج زن۔ قصد کس محفل کا ہے، آتا ہے کس محفل سے تو، زرد رو شاید ہوا رنج رہ منزل سے تو۔ آفرینش میں سراپا نور تو، ظلمت ہوں میں اس سیاہ روزی پہ، لیکن تیرا ہم قسمت ہوں میں۔ آہ میں جلتا ہوں سوزے اشتیاق کے دید سے، تو سراپا سوزداغ منت خورشید سے۔ ایک حلقے پر اگر قائم تیری رفتار ہے، میری گردش بھی مثال گردش پرکار ہے۔ زندگی کی راہ میں سرگرداں ہے تو، حیراں ہوں میں تو، فروزاں محفل ہستی میں ہے سوزاں ہوں میں راہ منزل میں ہوں تو بھی راہ منزل میں ہے، تیری محفل میں جو خاموشی ہے میرے دل میں۔ تو طلب خو ہے تو میرا بھی یہی دستور ہے، چاندنی ہے نور تیرا عشق میرا نور ہے۔ انجمن ہے ایک میری بھی جہاں رہتا ہوں میں، بزم میں اپنی اگر یکتا ہے تو تنہا ہوں میں۔ مہر کا پرتو تیرے حق میں ہے پیغام اجل، محو کر دیتا ہے مجھ کو جلوہ حسن ازل۔ پھر بھی اے ماہ مبین میں اور ہوں تو اور ہے، درد جس پہلو میں اٹھتا ہے وہ پہلو اور ہے۔ گرچہ میں ظلمت سراپا ہوں سراپا نور تو، سینکڑوں منزل ہے ذوقی آگاہی سے دور تو۔ جو میری ہستی کا مقصد ہے مجھے معلوم ہے، یہ چمک وہ ہے جبین جس سے تیری محروم ہے۔ جی علامہ صاحب نے اپنے دل کی بات کو، جو اس نے دیکھا یورپ میں جا کر کہ ظاہری چکا چوند، ظاہری آب و تاب حقیقت میں بہت اندھیرا چھپ لیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر آ کر یہاں واپس آ کر مسلمانوں کو حقیقی جستجو کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کی۔ اپنی سرزمین کو غیروں کے تسلط سے چھڑانے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کو بطور ٹیگ استعمال کیا، بطور ہتھیار استعمال کیا، اور واقعتاً ان کے یہ شاعری ہتھیار بن کر نکلی، اور آخرکار مسلمانان ہند نے اپنا الگ وطن لے کر دم لیا۔ ہماری دعا ہے کہ علامہ محمد اقبال کا جو خواب ہے حقیقی پاکستان، اسلامی پاکستان، جو ہے ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو، اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ حضرت اپنی قبر میں کروٹ کروٹ آرام اللہ ہوتے دے، کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آخر میں آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔